اچھا آپ نے ابھی بات کی جو بھی یہ ابھی جب میں نے ریفرنس مانگا تو یہ حدیث کوٹ کی گئی جو کہ کہا گیا کہ ہم سے اسحاق بن راہو نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعد بن مسیب نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ سلیب کو توڑیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ تو میں یہاں پر یہ بات کہ یہ تو ایک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل یہاں پہ موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ وہاں پر آپ مجھے حدیثوں میں وفات دکھا رہے ہیں، یہ تو ایک اور حیات ملی کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے گا۔ یہ اس کا حدیث مطلب ہے نہیں کہ وہ بھی اویس پہ تصحیح کر لیں اس کی، یہ حدیث جی نہیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے قول ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تو یہ تو پھر جو ہے یہ تو حیات کی دلیل مل رہی ہے۔ ایک تو نمبر ون بات یہ، اچھا نمبر ٹو بات یہ کہ جو آپ نے وہ کی کہ ان کا جو حلیہ بیان کیا تھا، اگر آپ اس کو وہ پوری کنٹینیوس آپ ان حدیثوں کو آگے پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس کے اندر ایک جو حلیہ ہے اس کے متعلق پھر اس کو ڈینائی بھی کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سے آگے والی حدیث پڑھتے ہیں نا تو میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں وہ نکال لوں، تو اس کو آپ پڑھیں گے میرے تو اس سے پاس ہے، میں بتا دوں گا اس کا، ہاں وہ فکر نہ اگر کریں۔ آپ وہ ریفرنس سے اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے وہ ریفرنس بتائیے گا تاکہ میں اوپن کر کے میں اس کو پڑھ دوں، یا آپ بے شک پڑھ دیجیے گا تو اس کو کنٹینیوسلی اس حدیث نمبر کو پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بیسیکلی حلیہ ایک ہی ہے، وہ جو دوسرے والا حلیہ اس کو ڈینائی کیا گیا وہاں پر۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور پھر جو میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کے اوپر یہ چیزیں کیسے فٹ ہوتی ہیں، مطلب یہ جو میں آپ سے چیزیں پوچھ رہا ہوں جو مجھے مانی بھائی نے بھی نیچے ٹیگ کیا تھا کہ حدیث کا نمبر، تو بھائی جو آپ نے مجھے جتنی بھی، اگر مرزا غلام احمد صاحب وہ پرسنالٹی ہیں جس کا اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں آپ نے جو بتائی ہیں یہ کرنا درست کام نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کہا، لیکن میں نے یہ کہا کہ جو اللہ کے نبی نے جو بیان کیا، تو جو مانی بھائی نے جو ریفرنس دیا نیچے، تو وہ والا تو ایک کام بھی ادھر نہیں ہوا، تو وہ پھر اللہ کے نبی کے جو کالا رسول اللہ اس کا ہم کیا کریں گے، اللہ کے نبی جی کے میں الفاظوں کا آپ کیا کو کریں گے؟ بتاتا ہاں ہوں میں تو یہ پہلی، ٹوٹلی، اور وہ والی ہاں حدیث بھی ذرا بیان کر دیجیے جہاں پہ ہم دو حلیوں کی بات کی وہ ہے، میں وہاں سارا پہ کچھ آگے لکھ لیتا ہوں، فکر نہ کریں اویس بھائی، میں ظفر اللہ شاہ تھوڑی ہوں پیارے بھائی کہ میں نہ یار بار جواب بار دوں گا۔ دیکھیں نا، ایسے نہ کریں، دیکھیں کسی کو آپ میرے سامنے کبھی کسی کو وہ کرتے ہیں، کبھی کسی کو میں نے کبھی بھی آپ کے کسی بندے کو کچھ نہیں کہا کبھی آپ کے سامنے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آپ تو کبھی مجھے وہ کبھی ٹونٹ، کبھی امتیاز، آپ نے کہا آپ کے استادوں کے استاد، میں نے کب کہا کہ امتیاز بھائی میرے استاد ہیں؟ اچھا میں نے وہ تو بات یہ نہیں ہے، بولی نہیں۔ اچھا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، پھر مجھے لگ رہا تھا وہ آپ کے استاذ ہیں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف کریں، معذرت۔ نہیں آپ معافی نہ مانگے، لیکن دیکھیں ٹونٹ وغیرہ کرنے سے رضی نہیں بھائی ٹون تو ہم نہیں، سیکھنے مجھے اور سکھانے کے لیے بیٹھے حقیقت ہیں نا۔ میں لگ رہا تھا وہ آپ کے استاذ ہیں۔ نہیں میرے استاد نہیں ہے بھائی وہ۔ ٹھیک ہے معذرت، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے بھائی، اب اس سٹینڈ کے بعد اویس میں نے نکلنا ہے، کافی لمبا سیشن ہو گیا، یہ یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا، میں جلدی سے اس کے جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ پیارے بھائی، میں نے جو آپ کو پوچھا تھا یکسر الصلیب یقتل الخنزیر کا کیا معنی ہے، وہ آپ نے نہیں بتایا، یہ آپ کی مجبوری ہے، مشکل ہے کہ جواب دینا، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، ہم آپ کو پھر پوچھتے رہیں گے ہر ٹرن میں۔ آپ نے جو پہلے کہا ہے کہ ایکسس آپ کے آفس پہ آسان نہیں ہے، پیارے بھائی آپ کو پھر بریلویوں کا نہیں پتہ، وہ گھر تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی خاص حفاظت رکھیں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم بھی آپ کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ تو پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوگا۔ کس کو مخاطب تھے؟ صحابہ کو۔ کیا آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صحابہ میں؟ روایت میں یوشک من عاش منکم، آپ میں بعض زندہ ہوں گے کہ ابن مریم نازل ہوں گے۔
کیا صحابہ میں وہ آئے تھے؟ نہیں آئے تھے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ پیش گوئی تھی کہ آئیں گے ان لوگوں میں جو صحابہ کی طرح ہوں گے. تعویل کرنی پڑے گی پیارے بھائی. پھر خنزیر قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، اس کی تعویل آپ کو کرنی پڑے گی. یا تو آپ کہیں جیسے امام شنقیطی کہتے رہے ہیں کہ سارے خنزیروں کو قتل کریں گے. حوالہ چیلنج کریں، میں پیش کروں گا. ٹھیک ہے، امت کرنی وہاں پہ لفظ یہ آپ کی تعویل ہی ہے پیارے بھائی. اسی کو تو تعویل کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوشک من عاش منکم، آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے. تو امت کا وہاں پہ لفظ نہیں ہے اس روایت میں، پہلی بات. دوسری بات یہ کسر صلیب، قتل خنزیر، کیا آپ تعویل کریں گے؟ نہیں کریں گے. اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کریں گے تعویل؟ اگر اس کی تعویل آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ اسی بخاری میں وفات مسیح کا اعلان ہے تو اس کا آپ انکار کر دیتے ہیں، وہاں پہ آپ آنکھیں بند کر دیتے ہیں. آپ نے جو امن اہل الکتاب کی آیت پیش کی ہے ادھر کدھر نہیں لکھا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. وہاں بس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے اس کو حدیث کا میں نے آپ کی تصحیح کر دی، وہ حدیث نہیں، وہ آگے آپ کا اپنا فہم ہے جس کو علماء نے رد کیا. مثال کے طور پہ ثناء اللہ پانی پاتی صاحب رحم اللہ، جو کہ ظفر اللہ شاہ جو آپ کے استاذ نہیں ہیں، ان کے ہاں جو ظفر اللہ شاہ ہیں انہوں نے کہا ہے وہ حجت ہے. وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کا قول غلط ہے، اور ابن عباس کا صحیح کہ یہ یہودی کی وفات سے پہلے بات ہے. تو وہاں پہ حیات مسیح کا تعلق نہیں. جو آپ نے کہا نا کہ حولیہ انکار کیا گیا تھا، وہ جو روایت ہے بخاری کی، اس میں سالم نے اپنے والد سے قسم اٹھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا نہیں کہا، حالانکہ یہاں پہ نزول کی بات ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ سرخ رنگ نزول کے متعلق نہیں کہا، کیونکہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نزول سرخ رنگ میں ہوگا. یہ بخاری کے خلاف ہے. صحابہ کی قسم موجود ہے کہ سرخ نہیں کہا. لیکن میں آپ کو ابو ہریرہ ایک طرف، میں آپ کو ابن عباس اور دوسری روایات سے ثابت کروں گا کہ دیگر صحابہ نے سرخ کہا ہے پہلے مسیح کے متعلق. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سرخ رنگ ضرور کا ہے. ہاں یہ جو قسم ہے یہ ہے کہ سرخ رنگ نزول کے متعلق نہیں کہا. یہ واضح روایت سے واللہ ما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ احمر نزول کے متعلق، کیونکہ بینما انا نائم، یہ حدیث نزول کے متعلق ہے. تو دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اس پہ میری پوری ویڈیو موجود ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، جو انکار ہے وہ صرف نزول کے متعلق سرخ رنگ کا انکار ہے. آخری بات یہ پیارے بھائی کہ آپ نے کہا کہ بلکہ یہ میری باتیں تو اویس بھائی اب میں نے جانا ہے. میں آخر پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی نے کامنٹ میں کہا تھا کہ آپ ہمارے ہیرو سے بات کریں. اویس کا وہ کہہ رہے ہیں وہ شاید ہیرو نہیں. میرے نزدیک اگر اہل سنت والجماعت 72 گمراہ فرقوں کا کوئی آج ہیرو ہے نا ٹک ٹاک پہ، جو کم از کم گالیاں ہمیں نہیں دیتا، ان کی براڈ پہ جو ہوتا ہے، میں وہ تو نہیں مجھے پتہ. ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات ان کے آگے لوگ گستاخیاں کرتے ہوں گے، وہ شاید نہ روکتے ہوں، اس کا نہیں مجھے پتہ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ہاں کم از کم یہ سامنے تو آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں اور گالیاں نہیں دیتے، تو اللہ ان کو اس کی جزائے خیر دے. ہم ساروں کے لیے دعا کرتے ہیں. سارے بھائی اویس بھائی کے لیے بھی دعا کریں، سارے جو بھائی سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. اور انشاءاللہ اویس بھائی اگلی بار آپ سے پھر ملیں گے. ہماری کل اگر براڈ ہو، اگر اللہ زندگی دے تو وہ اویس بھائی کے ساتھ ہم ایک سٹریم کر رہے ہیں انشاءاللہ. حالانکہ ہمارے دین میں اختلافات ہیں، لیکن کل وہ ہمارے ساتھ بریلویوں کے عقیدہ استغاثہ پہ سٹریم کریں گے. وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور دوسرے بھائی بھی شامل ہوں. ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کے پیر حبیب عطری کی کلپ سنائیں گے اور اویس بھائی اور میں اس کی تشریح کریں گے کہ یہ قرآن کے کیوں خلاف ہے. میں قرآن کی آیات پیش کروں گا، احادیث پیش کروں گا کہ مردوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، جولیاں نہیں بنانی چاہیے. اور اویس بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ توحید کے دفاع میں کل کام کریں گے. ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ ان مشرکانہ عقائد کا وہ ہمارے ساتھ رد کریں گے. توحید کا جو جھنڈ ہے اس کو ہمارے ساتھ بلند کریں گے انشاءاللہ. اس میں ہم انشاءاللہ اکٹھے ہیں. ہمارا اجماع ہو گیا آپ کا ایک احمدی کے ساتھ توحید پہ کہ بریلوی عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ مردوں سے مدد مانگنی. حوالے میں لاؤں گا، اویس میں ہماری مدد کریں گے. شکریہ سب بھائیوں کو.
اویس بھائی آپ کا خاص شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خوش رکھے اور ساروں کی شر سے بچائے اور آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پہ رکھے۔ آخر پہ اگر ہادی بھائی، مانی بھائی نے